بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر دنیا کی محبت سے منع کیا گئے، دنیا کے اندر مست و مگن ہو جانے سے منع کیا گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا گئے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کریں. یہ جو زندگی ہے اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. یہ زندگی تو چند روزہ ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل ہماری زندگی ہوگی، اور اس زندگی کا مدار اسی زندگی پر ہے. اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم جو کچھ نیک کام کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، آج جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر اس دنیا کے اندر ہم لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اور اگر اس زندگی کے اندر ہم نیک کام نہیں کریں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا گئے تو اس مال کو ہم اللہ کے راستے پر نہیں خرچ کر رہے ہیں، بلکہ فضول خرچی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں کے اندر ہم خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ مال جو ہے یہ مال وبال جان بن جائے گا. قرآن کریم کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے دنیا کی محبت کو منع فرمایا گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گئے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تم کو مال دیا گئے، اس مال کو قبل اس کے کہ تمہارے موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 28ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم، تمہارے مال و دولت، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی تم کو غافل نہ کر دے، اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر عام گئے، نماز روزہ بھی گئے، اور جو بھی خیر کے کام گئے وہ تمام کام اس کے اندر داخل ہو گئے. تو مثلا اگر اللہ نے تم کو مال و دولت دیا گئے،
تو مال و دولت کے اندر تم اس قدر مست و مگن ہو گئے کہ اس مال کے اندر تم نے ناجائز کام کیا، تم نے اس سے شراب نوشی کیا، عیاشی کیا، اور جو بھی کچھ کام گئے دکھاوے کے اندر تو تم نے بہت کچھ خرچ کیا۔ اس لیے خرچ کیا لوگ بڑا آدمی سمجھے، اس لیے کرکٹ کا میچ گئے، فٹ بال کا میچ ہے یا دوسری جو دنیاوی کام ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ خرچ کیا، لیکن جو اللہ کے کام گئے مسجدوں کے اندر خرچ نہیں کیا، مدرسوں کے اندر خرچ نہیں کیا، یا کسی بیوہ کی مدد نہیں کیا، یتیم کی پرورش نہیں کیا، بلکہ مال کو ناجائز طریقے پر خرچ کیا، شادیوں کے اندر فضول خرچی میں پیسے کو لٹا دیا، اسی طرح اور جو کچھ ناجائز کام ہے عیاشی کے اندر پیسے کو لٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال کے وجہ سے یا اپنے اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا۔ دنیا تو رنگین ہی گئے، دنیا کو ہم نے رنگین بنایا گئے، دنیا کے رنگینیوں میں تم مست و مگن مت ہو جانا، دنیا کی رنگینیوں میں مست و مگن ہو کر اپنے اللہ کو مت بھول جانا، نمازوں کو مت بھول جانا، اسی طرح جو خیر کے کام نے ان کو مت بھول جانا۔ اگر جو شخص بھول جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا گئے، اس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا، مسجدوں کے اندر وہ خرچ نہیں کیا، مدرسوں کے اندر خرچ نہیں کیا، بلکہ اس نے خرچ کیا کہاں پر؟ ناجائز کاموں پر، اور ایسے کاموں پر جہاں پر اس کا نام ہو۔ مثلا کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا، کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، اس نے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیے، یا اسی طرح عیاشی کے اندر اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جب اس سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے کے اندر مسجدوں کے اندر مسجد کی تعمیر کے اندر تم مال خرچ کرو، تو اس نے کہا اس نے اس کے اندر شرکت نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی جو شخص ایسا کرے گا، یعنی اس کی پوری محنت اور کوشش دنیا کمانے پر گئے، اور دنیا کو اس نے کمایا، اور کمانے کے بعد اس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا۔ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا گئے تو یہ اللہ کی امانت گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا، ہم اس کے مالک نہیں۔ مالک ہونے کا مطلب یہ گئے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، ایسے اس کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مال کا بھی حساب لے گا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر گئے کہ جو فقیر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ مالداروں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا گئے تو مال کا حساب بھی لے گا۔ اگر مال کو ہم نے غلط راستے کے اندر خرچ کیا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ مالداروں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو جس شخص نے دنیا کو کمایا، خوب کمایا، اور اس کی پوری توجہ دنیا ہی پر رہی، اللہ کے ذکر سے غافل لگا، نمازوں سے غافل لگا، مسجدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، علماء کرام سے اس کا تعلق نہیں رہا، مسجد کے امام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، مسجد کے امام کی کبھی اس نے خبر گیری نہیں کیا، کبھی اس کے حالات کا جائزہ نہیں لیا کہ امام صاحب ہمارے کس حالت کے اندر گئے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیش نظر دنیا ہی رہی، ساری فوکس سارا اور اس کا توجہ جو ہے وہ دنیا پر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے گئے۔ مثلا اللہ نے اگر ہم کو مال دیا تھا تو ہم مال ایسی جگہ پر خرچ کرتے،
جو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو اس کا ثواب ملتا، ہمارے قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا، مرنے کے بعد جو زندگی گئے اس کے اندر پہنچتا، تو عقل مند تو وہی ہے جو اپنے مال کو ایسی جگہ پر خرچ کرے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس وقت ہمیں کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر تو گئے ہمارا بھائی، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے بھلے کہ ہم غلط ہیں، غلط معاملہ گئے لیکن ہمارا بھائی سپورٹ کر دیتا گئے، اسی طرح ہمارے خاندان کے لوگ سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب ہم قبر کے اندر داخل ہوں گے تو کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ نے منظر کشی کی گئے کہ قیامت کے دن اپنے ایک باپ جو گئے اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اور ایک ماں جو گئے اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ ماں کی ممتا تو مشہور ہے، لیکن قیامت کا منظر وہ بھیانک منظر ہوگا کہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب ہم قبر کے اندر داخل ہوں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس وقت چاروں طرف سے اندھیرے ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے نیک عمل نہیں کیا گئے تو یاد رکھیے قبر ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، کیا کچھ تکلیف ہوگی اگر ہم نے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کیا، یعنی اگر اللہ نے اس کو مال و دولت دیا گئے، اس نے اس مال و دولت کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کیا، خیر کے کاموں کے اندر خرچ نہیں کیا، بلکہ مال کے ذریعے سے اس نے کسی مظلوموں کو تکلیف دیا، اسی طرح عیاشی کے اندر خرچ کیا، شراب نوشی کے اندر خرچ کیا، یا اسی طرح جو فضول کام گئے، دکھاوے والے کام گئے، ان کاموں کے اندر تو خرچ کیا، تو یاد تو اے مسلمانوں ذرا بتاؤ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا یا عیاشی کے لیے اپنے مال و دولت کو لٹا دیا تو اس کا ثواب آخرت کے اندر ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو لہذا جو شخص اپنے مال کو دنیا ہی پر خرچ کر رہا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں کچھ فائدہ ہو، تو ایسا شخص نقصان اٹھانے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ نے تم کو جو کچھ بھی مال و دولت دیا گئے، جو کچھ بھی تم کو اللہ نے مال و دولت دیا گئے، اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے گا تب میں خرچ کروں گا، نہیں، بلکہ اللہ نے جو کچھ بھی مال دیا گئے اس میں سے تم جو جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کے اندر شرط یہی ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کے راضی کرنے کے لیے اگر نیت نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں، مسکینوں میں بانٹ دیں یا مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر خرچ کر دیں، لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں، یہ نیت ہے کہ لوگ ہم کو یہ کہیں گے کہ ہم مال خرچ کرنے والے ہیں، تو ایسے مال خرچ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایسے مال کے خرچ کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم مال خرچ کر رہے ہیں تو ہماری نیت بھی درست ہو، یہ نیت ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے پر زور دیا گئے، اور یہ بھی بتلایا گئے کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر مال کو خرچ نہیں کرتا، بینک بیلنس بنا کر رکھتا گئے، تو مرنے کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اے لوگو، اے ایمان والے بندو،
اس مال میں سے جو مال ہم نے تم کو دیا گئے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ گئے۔ اللہ فرماتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ موت کا وقت تمہارا موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے تم اپنے مال کو خرچ کر دو۔ اگر مرنے کے وقت ایک مرنے والا کیا تمنا کرتا گئے، جس نے دنیا کے اندر اللہ نے مال تو دیا گئے لیکن اپنی زندگی کے اندر اس نے اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ نہیں کیا، لیکن جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا گئے تو اس وقت اس کی کیا تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ یہ تمنا کرتا گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا گئے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے پروردگار مجھ کو تو نے کیوں مہلت نہیں دیا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں بھی صدقہ کر لیتا اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اے مسلمانوں، اس آیت کریمہ کے اندر سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر اللہ نے مال ہم کو دیا گئے تو مرنے سے پہلے ہم اس مال کو خرچ کر دیں، کیونکہ ہم جو کچھ مال جو گئے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے وہی مال ہمارے کام آئے گا۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی گئی، اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا گئے کہ انسان کے پاس جو کچھ مال ہوتا گئے اس کی تین قسمیں گئے، تین قسم کا مال ہوتا گئے، اور ان تین قسموں میں سے ایک قسم کا مال جو گئے وہ اس کا ثواب آخرت کے اندر پہنچتا گئے، اور دو قسم کا مال جو گئے اس کو دنیا کے اندر انسان ختم کر دیتا گئے۔ وہ حدیث پاک یہ گئے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی، کہ انسان یہ کہتا گئے کہ میرا مال میرا مال، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو دولت سے نوازتا گئے، جس کو روپیہ پیسہ دیتا گئے تو لوگوں کو بتاتا پھرتا گئے، بطور فقر کے بطور گھمنڈ کے یہ کہتا گئے کہ میرا مال میرا مال، لوگوں سے بتاتا پھرتا گئے۔ پھر آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، انسان کے مال میں سے تین مال گئے، اور تین مال میں سے دو مال جو گئے وہ دنیا کے تک سیمت رہتا گئے، اور جو تیسرا مال گئے اس کا ثواب جو گئے مرنے کے بعد بھی ملتا گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلا فافنا، کہ جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر اچھا کھا لیا، اچھا کھانا کھا لیا وہ ختم ہو گیا، فافنا وہ ختم ہو گیا، وہ مال جو گئے دنیا تک رہا۔ اسی طرح او لبس فابلا، یا دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ اچھا کپڑا پہن لیا یا جو کچھ بھی اپنی ذات پر ہم نے خرچ کر لیا تو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فابلا، وہ پرانا ہو گیا، یعنی اس کو دنیا تک رہا۔ او آتا فقتنا، یا تو اس نے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا، مسجد کی تعمیر کے اندر دے دیا، مدرسے کے اندر دے دیا، بیوہ کی مدد کر دیا، یتیم کے سر پر سہارا بن گیا، تو یہ مال جو گئے یہ تیسری قسم کا جو مال گئے فقتنا، یہ ذخیرہ ہو گیا، یعنی اس کا ثواب ہمیں آخرت کے دن ملے گا۔ تو ہماری مسجد کے اندر بھی مسجد کا تعمیر کا کام چل رہا گئے، یہ یقیناً بہت حسین موقع گئے کہ ہم اس مسجد کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ مال گئے فہو ذاہب، وہ جانے والا گئے، وتارکہ للناس، اور اس کو چھوڑ کر انسان چلا جائے گا، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، اور ہمارا مال جو ہماری گاڑی کمائی کا تھا، ہم نے محنت مزدوری کر کے ہم نے اکٹھا کیا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مال جو گئے اس مال کو ہم چھوڑ کر قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم نے اپنے لیے کوئی کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمارے قبر کے اندر اس مال سے ہمیں فائدہ پہنچے، آخرت کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے۔ لہذا عقل مندی اسی کے اندر گئے کہ ہم جو کچھ بھی مال
کمائیں اس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اس کے اندر یہ بھی گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئے کہ اپنی اولاد کو فقیری کے اندر حالت کے اندر چھوڑنے سے بہتر گئے کہ وہ امیری کے اندر حالت کے اندر ہو، یعنی اپنا جو کچھ مال گئے پورے مال کو خرچ کرنے سے منع کیا گیا گئے، یعنی اپنا جو مال گئے پورے مال کو خرچ کر دیا اور اس کی اولاد فقیر بن گئی، غریب بن گئی تو اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے پورے مال کو جو کچھ بھی مال گئے اس پورے مال کو خرچ کرنے سے منع کیا گیا گئے، یعنی پورا اپنا مال خرچ جب آپ کر دیں گے تو ہماری اولاد کے لیے کوئی مال نہیں بچے گا، وہ در در ٹھوکر کھائے گی، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ہماری مسجد کے اندر کام لگا ہوا ہے، اس کے اندر خرچ کریں، اور جو کچھ بھی ایک چیز یاد رکھیں، جو کچھ بھی مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہوتا ہے اس مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور جو کچھ سود کا مال ہوتا ہے سود کے مال کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، بظاہر ہماری نظروں کے اندر لگتا ہے یہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف لفظوں کے اندر فرما دیا کہ سود کے مال کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جو خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئے، یہ آیت کریمہ 21ویں پارے کے اندر ہے، یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا گئے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم سود کا مال اپنے مال میں ملاتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ سودی مال سودی کاروبار بڑھتا نہیں گئے۔ بڑھتا کیوں نہیں گئے؟ آپ اس دنیا کے اندر زمینی سطح پر آپ جائزہ لے لیں، جو بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوتے گئے، وہ سود کا مال تو لیتے گئے، ایک طرف سے مال لیتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرف سے ان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا گئے یا پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا گئے، تو سود کے مال کے ذریعے سے اپنے مال کو وہ بڑھانا چاہتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا گئے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا گئے، بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا گئے کہ مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا گئے، تو سود کے مال کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی گئے۔ اور اس مال کے اندر جو مال اللہ کے راستے کے اندر ہم خرچ کرتے گئے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا گئے، آپ اس آیت کریمہ کو بغور سماعت فرمائے، بغور سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ مال تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہو، مسجد کی تعمیر کے اندر دیتے ہو، مدرسوں کے اندر دیتے ہو، اسی طرح مکتب کے اندر دیتے ہو، غریبوں کے اندر دیتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھوتری کرنے والے گئے، یعنی ان کا مال بڑھتا گئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے گئے، مسجدوں کے اندر خرچ کرتے گئے، ان کا مال بڑھتا گئے، تو مال کے بڑھنے کا مطلب یہی ہوتا گئے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی رحم کا معاملہ فرماتا گئے، سکون سے ان کی زندگی گزرتی گئے، تمام تر مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھٹکارا دیتا گئے۔ تو ہم اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس مسجد کے اندر خرچ کریں کہ اللہ نے یہ فرما دیا گئے کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا گئے۔ اگر ہم اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ مال خرچ کریں تو میں اس منبر پر بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، آپ جو مال خرچ کریں گے اس مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے کے اندر
کوئی دھوکہ نہیں، بلکہ لیکن شرط یہی ہے کہ ہمارا یقین ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، تو ہم جو ہماری مسجد بن رہی ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم ترقی کریں گے، اور آخرت کے اندر جو بدلہ ملے گا تو وہ ملے گا ہی، کیونکہ جب تک اس مکتب کے اندر، مسجد کے اندر نماز ہوتی رہے گی، بچے پڑھتے رہیں گے، ہم کو ثواب ملتا رہے گا، تو ہم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو دنیا کے اندر ثواب ملے گا، جو مال ہم خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کئی گنا بڑھوتری سے نوازے گا، اور اسی طرح آخرت کے اندر ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق